السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ اچھے ہوں گے۔ آج ہمارے بیچ موجود ہیں بہار سے اٹھ کر کے آئے اور احمد آباد میں قدم جمانے والے جناب حافظ توصیف صاحب۔ تو ان کے بارے میں انہیں سے جانیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ کے خیر مقدم ہمارے اچھی بات چینل پر۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، آپ جو سے اچھی بات چینل کے ذریعے لوگوں تک یعنی کہ دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ دونوں جہاں کے اندر آپ کو عطا فرمائے، آمین آمین اور آپ کے چینل کو بھی دن دگنی رات چوگنی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیات سے نوازے۔ آمین۔ اور جو ناظرین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ باغور سنیں اور اس میسیج جو دیے جاتے ہیں اس کو قبول کرتے ہوئے آگے تک پھیلائے، بے شک۔ اور اس چینل کا بھی ہیلپ اور مدد کرے۔ جی اور میں الحمدللہ بہار سیتامڑھی ضلع ہے، بحرہ زاہد پور میرا گاؤں ہے، نانپور تھانہ پڑتا ہے۔ اس کے بعد گجرات کے اندر ہی الحمدللہ شروعات تو تعلیم میری بہار سے ہوئی، ہمارے جی والد محترم کے پاس۔ اس کے بعد بھروچ ماٹلی والا گجرات جی سے میں نے تعلیم مکمل کیا، اور ابھی فی الحال الحمدللہ احمد آباد کے اندر دینی خدمات سے جڑا ہوا ہوں۔ کافی سال میں نے امامت بھی کرایا اور الحمدللہ مکتب وغیرہ بھی پڑھایا، اور فی الحال میں ابھی آپ حضرات کی دعاؤں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے ذریعے مسجد توحید حمزہ کر کے ایک مسجد ابھی پونے 2 سال پہلے میں نے تعمیر کروایا ہے، جی اور وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو خیر کا ذریعہ بنائے، آمین آمین آمین۔ اور اس سے خوب یعنی کہ دین پھیلے، اور وہاں کے بستی والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کا پابند بنائے۔ اور فی الحال کے اندر ایک اور میں نے ابھی ٹرسٹ کھولا ہے، وہ جو مسجد ہے وہ فدائے ملت چیریٹیبل ٹرسٹ کے انڈر ہے، اور ایک اور مسجد اپنے کھجوری بیرل مارکیٹ کے اندر جی بنانے کا ارادہ ہے، جسٹ یعنی کھجوری کے پاس ہی۔ اس کے لیے زمین لیا گیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا پورا بجٹ ہے اور جو پورا یعنی کہ اس کا یعنی کہ خرچ ہے، اللہ اس کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو اس کے لیے میں نے خدمت چیریٹیبل ٹرسٹ یعنی بنایا ہے، اور اسی کے تحت یہ مسجد انشاءاللہ خالد سیف اللہ تعمیر کرنے کا ارادہ ہے۔ جی مسجد کا نام خالد سیف اللہ۔ تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی یعنی اس مسجد کو بھی جلد از جلد اس کی تعمیر کو مکمل فرما دے، اور جو لوگ اس کے اندر تعاون کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کے اندر اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور آپ لوگ دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ جلد از جلد اللہ اس کام کو مکمل کرے گا۔ اچھا توصیف صاحب، آپ نے 2 چیریٹیبل ٹرسٹ کا آپ نے ذکر کیا، جی ایک خدمت فاؤنڈیشن اور ایک فدائے ملت۔ جی تو یہ دونوں جو فاؤنڈیشن ہے اس کے جو صدر ہے، کیا آپ ہی ہیں دونوں کے صدر؟ جی 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 دونوں ماشاء کا اللہ۔ تو ان کا جو کام ہے، اس فاؤنڈیشن کا، اس تنظیم کا جو کام ہے، جی وہ مسجد کے علاوہ بھی کوئی ان کا کوئی مشغلہ، کوئی کام؟ ہاں بالکل بالکل، مسجد کے علاوہ بھی یعنی کہ اس کے دائرے میں بہت سارے کام آتے ہیں، لیکن فی الحال میں ابھی جو فوکس ہے وہ مسجد اور مدرسے کے اوپر ہے۔ پھر اللہ نے چاہا تو اس کے ذریعے ہم جو ایسے غریبوں کا تعاون ہے، ضرورت مندوں کا ہیلپ وغیرہ ابھی تو چھوٹے موٹے لیول پہ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کو ابھی ہم نے فوٹو وغیرہ یا میڈیا کے اندر اس کو ابھی شو نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ اس کو بھی بڑے لیول پہ کریں گے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں تک یعنی ٹرسٹ کا کام یعنی پہنچے۔ اور اس سے پہلے ہم نے جیسے ابھی لاک ڈاؤن کے اندر جی وہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ نے بہت یعنی کہ اونچے لیول پہ کام لیا۔ جب یعنی لاک ڈاؤن ہوا اس کے 5 دن کے بعد ہم لوگوں نے صرف میرے ذاتی پیسے سے 20,000 روپے سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا۔ جو ضرورت مند تھے، جو یعنی کہ دوسرے اسٹیٹ کے لوگ یہاں جو پھنس گئے ہوئے تھے، جو ان بیچاروں کے پاس پیسے وغیرہ سب ختم ہو چکے تھے، کھانے کے بھی کوئی ذرائع نہیں تھے، بھوک مری کا عالم تھا، وہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ تو اس کے اندر فدائے ملت چیریٹیبل ٹرسٹ جو اپنا تھا، اس کے زیر نگرانی اور زیر اہتمام ہم لوگوں نے شروع کیا 20,000 روپے اپنا ذاتی پیسہ لگا کر۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست کام لیا، اور روزانہ 1000 سے 1200 لوگوں کا کھانا 2 ٹائم بنتا تھا۔ اور وہ سلسلہ جو لاک ڈاؤن کے جسٹ 5 دن کے بعد شروع ہوا، وہ الحمدللہ عید کی نماز تک چلا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹرسٹ کے ذریعے بہت اونچا کام لیا۔ تو آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو آپ نے کھانے بٹوائے تھے اور غریبوں کی جو آپ نے ہیلپ کی تھی، آپ کی وہ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، الحمدللہ ہم نے ریکارڈ کی تھی الحمدللہ اس وقت۔ جی جی جی
اور ایک چیز اور آپ سے آپ کے لیے بہت خاص بات ہے, انٹرسٹڈ بات ہے کہ جب جی بھی ہم احمد آباد آتے ہیں تو ماشاء اللہ جی جی آپ کا نام مطلب ہر کسی کی زبان پہ ہوتا ہے, الحمد آپ کا للہ. نام سنا جاتا ہے احمد آباد میں, خاص کر کے بمبے ہوٹل کے علاقے میں, نارول کے علاقے میں, اور بہار تک سنا جاتا ہے. جی جی تو کیا خاص وجہ ہے کہ آپ کا نام اس طرح پھٹا ہوا ہے اور اس طرح لوگ آپ کو جانتے ہیں, محبتوں سے یاد کرتے ہیں؟ بس اس کی وجہ تو خیر کچھ بھی ایسے میرے اندر یعنی کہ ہے نہیں, بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لیوے, اور بس یہی ارادہ ہے کہ اللہ موت تک اس خدمت پر جمائے رکھے اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ کرے. بس دین سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے, میرا فوکس وہی ہوتا ہے کہ بس دین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ اس کے مخلوق تک دور تک پہنچے, بس یہی ایک میسیج ہے. اچھا, ایک سوال اور ہے, کچھ سال قبل جی ایک اور فاؤنڈیشن قائم کیا گیا تھا, اتحاد فاؤنڈیشن, جی 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 تو اس میں آپ بھی شامل تھے, تو کیا وجہ بنی اس سے ہٹنے کی؟ اس میں تو ابھی بھی میں شامل ہوں, اس کے اندر ممبر ہوں میں. اتحاد فاؤنڈیشن کو تعمیر بھی یعنی کہ اس کو بنانے کے اندر بھی میرا ہی یعنی کہ ہاتھ تھا پورا جی الحمدللہ, جی جی اور وہ بن کے تیار ہوا اور الحمدللہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ شروع بھی ہو گیا. جی جی لیکن بس کچھ وجہ بنی ہے جس کو میں خود اس میں پڑھاتا تھا, وہ مدرسے میں, مدرسہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے وہ پورا یعنی فاؤنڈیشن بنا تھا, برابر ہے, اس کے اندر پڑھائی بھی ہو رہی تھی. جی لیکن لاک ڈاؤن کے بعد اس کے اندر یعنی کہ فی الحال میں اب وہ صرف عبادت خانہ کے طور پر رہ گیا. بس اس کے اندر کوئی وجوہات نہیں تھی, بس اپنے آپ میں یعنی کہ اس سے سائڈ ہو کر, اور بس اللہ کو جو منظور ہوتا ہے, نہیں زیادہ یعنی کہ اور بڑھ چڑھ کر کام اللہ کو لینا تھا تو اللہ نے لیا, اس طریقے بے دوسری شک بے شک. بس تو خیال کب آیا کہ میں احمد آباد میں جاؤں گا, اور کس نے آپ یہاں تشریف لائے کہ میں یہاں جا کے میں تو سارے کام کروں گا, فاؤنڈیشن بناؤں گا اور لوگوں کی مدد کروں گا, خدمت کروں گا, یہ خیال کب آیا آپ کے ذہن میں, یہ کیوں آیا؟ یہ سمجھیے 2012 کے اندر یہ یعنی خیال آیا, جی برابر. جی اس سے پہلے تو میں امامت کراتا تھا الحمدللہ, جی میں نے لگاتار 6-7 سال تک امامت کرایا اور مدرسے یعنی کہ مکتب وغیرہ پڑھاتا تھا. لیکن کیسا ہوتا ہے کہ اپنے کوئی مسجد کے اندر ہے یا مدرسے کے اندر کسی کی جب ماتحتی میں رہتے ہیں, جی تو ابھی کا جو ماحول ہے وہ ٹرسٹی ہوتے ہیں عام طور پر, جو مسجد و مدرسے خاص طور پر مسجد کے, جی تو وہ ٹرسٹی جو ہوتے ہیں وہ باعمل لوگ ہوتے نہیں, دیندار نہیں ہوتے, وہ دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کی من چاہت کے مطابق اگر آپ بات کر رہے, بیان کر رہے اور چل رہے تو ٹھیک ہے, یعنی جی حضوری کیجیے, اور اگر آپ ان کے خلاف جائیے, حق بات کہہ دیجیے, تو وہ ان کو ناگوار گزرتا ہے, اور جس کی بنیاد پر آپ کھل کے کام نہیں کر سکتے. تو بس میں نے وہیں سے یہ میرے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کیوں نہ خود ٹرسٹ اپنا بنا کر اور خود مسجد کو یعنی کہ تعمیر کر اور اس میں یعنی کہ بہترین طریقے سے دین کا پورے کھلے طور پر لوگوں تک بات پہنچے اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ بنے. بس یہیں سے میرے اندر خیال ہوا, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا کیا. ماشاءاللہ آپ 2012 کے بعد سے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم زمین پہ اتر کے زمینی سطح سے کام کریں, جی جی جی, جس سے امت کا زیادہ فائدہ, امت کا زیادہ فائدہ ہو. اچھا, کہ آخری سوال آپ سے یہ ہے جی کہ ایک عام سی بات ہے, اور آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے سوالات جو علماء کے ذہن میں آتے ہیں, خاص طور سے علماء حفاظ جو اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, جی ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے, اور یہ بات میں ہمیشہ پوچھتا ہوں, ہر جگہ ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں. جی جی تو آپ سے سوال یہ ہے, شاید آپ کو مناسب لگے تو جواب دیجیے, نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. جی سوال یہ ہے کہ مدرسے کے اندر جو استاذ کی تنخواہ ہوتی ہے, جی تو اس تنخواہ کی ذمہ دار خود مدرسے کے محتمم صاحب یا ناظم صاحب ہوتے ہیں, جی جی اور اماموں کی جو شکایتیں ہوتی ہیں تو ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو متولیہ یعنی کرام ہوتے ہیں, تو وہ چلیے وہ مڈل کلاس کے, ان کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا, وہ تھوڑا جاہل قسم کے ہوتے ہیں, برابر. تو حکومت کرتے ہیں, ہم ان کو لعن طعن کرتے ہیں, اور علماء کی جو جماعت ہے ان کو برا بھلا بھی کہتی ہے. جی 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 تو ٹھیک ہے, وہ تو جاہل سمجھتے نہیں ہیں, دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں, صحیح. لیکن مدرسے کے جو محتمم صاحبان ہوتے ہیں وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, وہ اسی قوم سے آتے ہیں, اسی کیٹیگری سے آتے ہیں, جی پھر ان کے مزاج میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ بھی تنخواہ کم دیتے ہیں مدرس کو؟ ہاں, اس چیز کے اوپر تو بالکل دھیان سخت دینے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک طرح کا وبا ہے کہ تنخواہ یعنی کہ دنیا میں سمجھیے ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا, اور ہر لوگوں کا تنخواہ بڑھ رہا ہے کچھ نہ کچھ درجے میں, یعنی کہ ہر سال ہی بڑھتا ہے. لیکن جو مدارس کے اندر ہے اور جو مساجد کے اندر ہے, تو عام طور پر ان کے تنخواہ کے اندر بہت یعنی کہ کمی ہے, اور صحیح بات ہے کہ اس کے اندر جو عالم حضرات بھی ہے وہ لوگ خود یعنی ذمہ دار ہوتے ہیں, لیکن نہیں اس کے اوپر دھیان دیا جا رہا ہے, اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے. میں نے کئی مسجدوں میں دیکھا کہ ذمہ دار عالم بھی ہے, حافظ بھی ہے, اچھے ذمہ دار ہے, پڑھے لکھے, پھر بھی اس مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ بالکل غیر مناسب ہے. جی 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 تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک تو جاہل آدمی متولی ہے, تو ہر آدمی کوستا پھرتا ہے, اپنا گھر بنا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اماموں کا خیال نہیں کرتے, قوم بہت خراب ہے. لیکن
جس مسجد کے ذمہ دار خود علماء ہے جی جی تو اس پر تو توجہ ہونی چاہیے نا. بالکل بالکل ہونی چاہیے. جس طریقے سے آدمی کسی چیز کو لگن اور مگن کے ساتھ میں اور فکر کے ساتھ میں ایک دم جیسے کہا جاتا ہے کہ بالکل اس کی فکر میں مگن ہو کر اس میں لگ جاتا ہے اور اس کا ایک سمجھیے کہ ایک تحریک چلاتا ہے. جی تو جی اسی جی طریقے سے ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے ہر جگہ پر. جی جی بالکل جو ابھی وقت کے حساب سے جو تنخواہ ہے بالکل اتنا ہونی چاہیے. اور اس میں جاہل اور پڑھے لکھے کیا ہر لوگ ملوث ہے, یہ تو کھل کے قبول کرنا پڑے گا ہر ایک کو. جی اس کے اندر میں خود بھی شامل ہوں, میری بھی کمزوری ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وبا کو اس مصیبت کو ختم کرے اور علماء کرام ائمہ کرام اور جتنے بھی مدرسین حضرات ہیں ان سب کا تنخواہ معقول ہو. اور جو دنیا کے حساب سے جو ابھی کے جو یعنی سمجھیے مہنگائی ہے اس کے حساب سے تنخواہ ہونی چاہیے. اس کے اوپر یعنی کہ ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس کے اوپر میں خود دھیان دوں, کیونکہ علماء بھی جو ہے فرشتوں کی جماعت میں سے نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل, ضروریات زندگی ہر ایک کے ساتھ میں شامل ہے. چیزیں ہیں. ہاں بالکل, کیونکہ دیکھیے توصیف صاحب, دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے خود کی اصلاح کرنی ہوتی ہے. جی جی جی, دوسروں کو کہنے کے لیے صرف زبان ہلانی پڑتی ہے, ہاں ہاں برائی کرنا بہت آسان ہے. بالکل بالکل, خود کی اصلاح کرنا سب سے مشکل کام. آدمی کوئی بھی چیز کو خود اپنے اوپر سے شروع کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے انقلاب برپا کرتا ہے. اس کے لیے میں خود اس کے اندر ایکسیپٹ کرتا ہوں, یہ بات صحیح ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر توجہ اور دھیان دیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ اپنا وقت دینے کے لیے. اپنے ہمارے ناظرین و حاضرین سے کچھ کہنا چاہیں گے, آخر میں کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں, اس میں سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ابھی ٹیکنالوجی کا زمانہ بنایا ہے تو اس ٹیکنالوجی کو ہمیں اچھے کام کے لیے جیسے یہ دینی تحریک کے لیے استعمال کرنی چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے حافظ شارق صاحب اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خوب حوصلہ افزائی فرمائے اور ان کے کاموں کے اندر مدد فرمائے اور ان کی جو بھی یعنی رکاوٹیں اللہ ان کو دور فرمائے. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے چینل کو خوب سبسکرائب کیجئے اور اس کو خوب دور تک پھیلائیے, کیونکہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ اس کا سب سے زیادہ استعمال کر رہے, تو کیوں نہ ہم اس کو یعنی کہ اپنے دین کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات یعنی کہ چند سیکنڈوں میں اللہ نے پہنچانے کے ایک ذرائع ابلاغ بنائے, تو اس ذرائع ابلاغ کو ہم سب کو اس کو یعنی کہ اپنانی چاہیے. بے شک, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.